أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ مسلینیس ٹاپکس میں سے بدل کے بارے میں پڑھیں گے، سبسٹیچیوٹ۔ تو بدل جیسے نا بدل دینا، تو یہ سبسٹیچیوٹ کسی کی جگہ کسی اور ورڈ کو سبسٹیچیوٹ کر دیں۔ تو بدل گرامیٹیکلی تو اتنا افیکٹ نہیں ہوتا اس کا، لیکن لینگویج ٹائپ میننگ میں تھوڑا سا بس یہ ہے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، اس کی کمپریہنشن میں ذرا ہیلپ کرتا ہے۔ تو ایگزامپل جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کا بھائی محسن آیا، تو ازیوم کریں گے آپ کا ایک ہی بھائی، تو یہ آپ کو کہتا ہے نا آپ کا بھائی محسن آیا ہے اور بھائی بھی ایک ہی، تو اٹ مینس کہ بھائی اور محسن ایک ہی چیز ہے۔ بھائی اگر آپ صرف کہہ دیں کہ آپ کا بھائی آیا ہے تو بھی میننگ سمجھ آ جائے گا، جو جانتا ہے کہ اس کا نام محسن ہے، اس کو پتہ ہے، تو وہ آپ کا بھائی آیا، ہم کہیں گے آپ کا بھائی آیا، تو جانتے ہیں اس کو، بھائی کو، کہ اس کا نام محسن، یا ہم کہہ دیں کہ محسن آیا، تو میننگ کے حساب سے دونوں چیزیں سیم ہی ہے، یعنی بھائی محسن کو سبسٹیچیوٹ کرتا ہے اور محسن بھائی کو کرتا ہے، دونوں میں سے ایک کافی ہے۔ لیکن لینگویج کے حساب سے فرق یہ ہے کہ مور الیبوریٹ کیا ہوا ہے، ہم نے 2 دفعہ ایک ہی پرسن کو کہا گیا ہے تاکہ کوئی شک نہ رہے، تو اس کو ایکچولی بدل کہتے ہیں کہ ایک اسم آیا ہے اور ساتھ ہی سیکنڈ اسم، اور پہلا اسم سیکنڈ اسم کا سبسٹیچیوٹ ہے کہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی میننگ میں ہے، ایک ہی چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ فرقان میں آیت پڑھی تھی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا۔ اب اخاہ بھائی اور آگے اس بھائی کا نام، کہ کون بھائی، کیا ہے، کون ہے، ہارون۔ تو ایون دو ہمیں تو صرف موسیٰ علیہ السلام کے ایک ہی بھائی کا پتہ ہے نا، تو اگر اخاہ وزیرا ہوتا تو تب بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں کوئی اور بھائی کا ایکسپلیسٹلی نہیں بتایا گیا قرآن میں کہ کوئی اور بھی بھائی، یا خالی ہارون کہہ دیتے تو ہمیں پتہ تھا کہ ہارون جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو اس کو بدل کہتے ہیں۔ تو ایز اے گرامر کے حساب سے سٹیٹس دونوں کا سیم ہوتا ہے، جیسے ہارونہ بھی نصب ہے اور اخا بھی نصب، تو دونوں نصب ہوں گے اور سٹیٹس فالو کریں گے۔ یوزلی چاروں پراپرٹیز اس کی میچ کرتی ہیں، لیکن نا چاروں میچ کرتی ہیں نا، اور یہ موصوف صفہ بھی ہوتا ہے، چار اگر میچ کر دیں تو موصوف صفہ بنتی ہے نا، فریگمنٹ، لیکن یہ موصوف صفہ سے ڈفرینٹ ہے، اس کو ہم موصوف صفہ نہیں کہیں گے، یہ بدل ہے کہ وہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ اسی لیے جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں جیسے الحکیم العلیم، تو وہ دونوں کو ہم موصوف صفہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے، حالانکہ دونوں اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کہ نام آئے ہیں تو ایک سبسٹیچیوٹ کی طرح، وہ بدل کی طرح استعمال ہوئے، تو اسی لیے ہم اس کو موصوف صفہ نہیں کہتے۔ اسی طرح یہ بھی موصوف صفہ نہیں، تو پتہ کیسے چلے گا؟ اونلی کانٹیکسٹ سے پتہ چلے گا، دیکھنے میں وہ ایگزیکٹلی موصوف صفہ آپ کو لگیں گے۔ اور ایگزامپلس ہیں، جیسے اس کو کہتے ہیں البدل الکل، کل بدل مین کے پورے کا پورا ریپلیس ہو گیا، یعنی بھائی سبسٹیچیوٹ ہو گیا ہارون سے، یا ہارون سبسٹیچیوٹ ہو گیا بھائی سے، تو پورا پورا ایگزیکٹلی وہ کمپلیٹ بدل ہے۔ تو اور ایگزامپل میں ہے جیسے قالو آمنا برب العالمین، اور اس سے اگلی آیت ہے کہ ربی موسیٰ و ہارون۔ اب یہاں ہے قالو، انہوں نے کہا، ہم ایمان لائے کس پہ؟ برب العالمین۔ اب برب العالمین آلریڈی رب العالمین، جیسے اللہ رب العالمین تمام عالموں کا رب، تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ رب کی۔ تو آگے اس کی مزید ڈیفینیشن ہے کہ ربی موسیٰ و ہارون، جیسے کہ رب آف موسیٰ اینڈ ہارون، تو یہ ایک ہی رب ہے نا، رب العالمین بھی وہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کا رب، تو یہ بھی ایگزیکٹلی سبسٹیچیوٹ ہے کہ رب العالمین کہا گیا ہے اور آگے ربی موسیٰ و ہارون کہا گیا ہے۔ اور اب دیکھیں ربی جر ہے، تو وائے جر ہے کہ کیونکہ پہلا ربی بھی جر تھا، تو جو سبسٹیچیوٹ ہوتے ہیں نا آپس میں وہ ہمیشہ برابر ہوتے ہیں، جر ہے تو وہ جر ہے۔
تو اسی لیے جب ہم پہلے تو ہم نے کہا تھا نا کہ با کی وجہ سے ربی بھی جر ہے اور اگلا ربی بھی نیکسٹ آیا میں بھی جر ہے، لیکن اصل ریزن کیا ہوتی ہے اس کی کہ وہ بدل کی وجہ سے وہ جر ہے، دونوں کا اسٹیٹس سیم ہے۔ اور ربی موسیٰ و ہارون، کے موسیٰ اور ہارون کا رب، تو ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے اور فریگمنٹس بھی ہو سکتی ہے، ایک سینٹنس بھی ہو سکتا ہے جو کہ بدل کے طور پہ کام آتا ہے، جیسے روز ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اگلی آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تو جس صراط المستقیم کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا صراط ہے؟ جس پہ وہ والا راستہ جس پہ انعام ہوا ہے، جن لوگوں پہ انعام ہوا ہے وہ والا راستہ۔ اب صراط مستقیم کی مزید ڈیفینیشن، تو ترجمے میں آپ یوزلی جب ترجمہ کرتے ہیں نا اردو میں یا انگلش میں، تو درمیان میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مینس، کہ یعنی کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے کی طرف، یعنی کہ ان کا راستہ جن پہ تم نے انعام کیا۔ تو یعنی کہ ساتھ آپ میننگ اس کو کبھی کبھی آپ ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے لکھی ہوئی ہے، جیسے جو پہلا تھا نا یہ وجعلنا ما خاہو ہارون وزیر، ہم نے اس کے ساتھ اس کے بھائی یعنی کہ ہارون کو وزیر بنا، تو اب یعنی کہ کے ساتھ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سیکنڈ میں بھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پہ، تمام جہانوں کے رب کے، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پہ۔ اسی طرح ایک اور اگزامپل میں ورزق اہلہ من الثمرات، اب اہلہ اصل میں یہاں ڈیفینیشن مزید نہیں ہے اہلہ کہ کون سے اہل، لیکن آگے اس کی ڈیفینیشن پوری آ رہی ہے کہ کون سے ہیں، یعنی کہ جو ایمان لایا ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر۔ تو یہ پورا اہلہ کی مزید ڈیٹیل ہے جو کہ بدل ہے اس کا۔ تو اہلہ ایکچولی ریپلیسمنٹ ہے من آمن منہم باللہ والیوم آخری کی، اور اسی طرح وہ ریورس وائس ورسا بھی ہے، دونوں طرح سے۔ تو وہ مزید اس کو الیبوریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، پورا سینٹنس بھی ہو سکتا ہے، فریگمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل الکل، کہ پورے کا پورا ایک چیز دوسری سے پوری کی پوری ریپلیس ہو۔ اس کے علاوہ ایک دو ٹائپ، تین ٹائپ کے اور بدل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ بدل ہے اس کو کہتے ہیں بدل البعض۔ بدل البعض کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے وہ پوری کی پوری ریپلیس نہیں ہوئی بلکہ اس کا کچھ حصہ ریپلیس ہو گیا۔ تو اگزامپل سے آپ کو سمجھ آئے گا، جیسے کہ ہے سورہ مزمل میں قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو کھڑے ہوں تھوڑا سا، لیکن اب رات پوری ہے نا، لیل پوری رات کو کہتے ہیں نا، لیکن اگلی آیت کیا ہے؟ نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ آدھی رات۔ اب یہ رات پوری کا پارٹ آ گیا نا، اس کو بعض کہتے ہیں، کہ اس کا ایک پارٹ آ گیا ہے کہ آگے پوری پوری چیز تبدیل ریپلیس نہیں ہوئی بلکہ اس کی مزید الیبوریشن کیا ہوئی ہے، اس کا ایک پارٹ سے الیبوریٹ کیا گیا۔ تو یہ والا بدل البعض یعنی ایک حصہ اس کا ریپلیس ہو گیا۔ تو اس کی جسٹ میں آپ کو اس کی بتا رہا ہوں کہ ٹائپس کتنی ہوتی ہیں، زیادہ ایگزامپلس نہیں ہم ڈسکس کریں گے، جسٹ کہ ٹو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ۔ اس کے علاوہ ایک بدل ہوتا ہے، جیسے انگلش میں اگر ہم کہیں نا، جیسے اردو میں کہیں کہ تمہاری فیملی انوائٹیڈ ہے، ایٹ لیسٹ ٹو آف یو، کہ دو لوگ کم از کم آنے چاہیے، تو یہ بھی ہم نے پوری فیملی کا بدل البعض کیا کیا ہے، ایٹ لیسٹ ٹو، کہ دو لوگ اس میں سے ایٹ لیسٹ آنے چاہیے۔ تو یہ بدل البعض ہوتا ہے جس میں ہم پوری چیز کی بجائے کچھ اسپیسیفک ہم اس کا حصہ ایک ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بدل اشتمال ہوتا ہے، تو اس کو یاد رکھنے کے لیے پہلا آپ کہیں گے ایوری تھنگ، سیکنڈ میں کہیں گے پارٹ اس کا ہم کرتے ہیں، اور تیسرا ہے بدل اشتمال۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز ہے، اس کا ایک ایک پہلو جو ہوتا ہے نا، اس کا صرف وہی ریپلیس ہوتا ہے، سارا اس پورا ریپلیس نہیں ہوتا ہے،
بلکہ ایک چیز ہے، اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، وہ بھی اگزامپل سے پتہ چلے گا کہ کیا کس طرح سے، کہ ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہوتی ہیں، کہ ایک چیز ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں کافی چیزیں ہیں، لیکن صرف ایک اس میں سے تھنگ ہوگی جو بتائی جائے گی. جیسے کہ اگزامپل میں یسالونہ کا عن الشہر الحرامی قتال فیہ. اب اس میں سوال وہ پوچھتے ہیں تو آپ سے کس کے بارے میں؟ شہر الحرام، حرام مہینے کے بارے میں، یعنی حرمت والا مہینہ. اب آپ حرمت والے مہینے کے بارے میں کوئی سوال کر رہا ہے تو کیا کیا سوال ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہینہ کون سا ہے، اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے چاہیے یا نہیں رکھنے چاہیے. اس طرح کی کافی باتیں ہو سکتی ہیں نا. لیکن کیا چیز پوچھی جا رہی ہے آگے؟ قتال فیہ، کہ اس میں ہم لڑائی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو ابھی قتال فیہ الشہر الحرامی اس کا ریپلیس ہوا ہے، لیکن ایک چیز ریپلیس ہوئی ہے، اس کی صرف ایک ریلیٹڈ تھنگ، کہ صرف اس کو ایک چیز سے ریپلیس کیا گیا. تو امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اب آپ پڑھیں گے اچھا یسالون کا عن الشہر الحرامی، تو یہ تو آپ کو پتا چل گیا جار مجرور ہے، الشہر الحرامی موصوف صفہ ہے. آگے قتال بھی جار ہے، تو وائی اٹ از جار؟ تو وجہ کیا ہے کہ بدل کی وجہ سے، کیونکہ بدل جب بھی آتا ہے تو وہ سیم پراپرٹیز اس کی ہوں گی. اگر پہلے چار رہا ہے تو بعد میں بدل بھی چار ہوگا. تو وہ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی کہ اس میں قتال کے بارے میں، کہ قتال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس طرح کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدل اجتماع. جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ آئی ہرڈ اباؤٹ یور بک. اب بک کے بارے میں کافی کویسچنز ہو سکتے ہیں نا، کہ وہ کس لینگویج میں ہے، کتنی بڑی ہے، کتنے کی ہے، پرائس کیا ہے. لیکن ایک اس کا پہلو اس نے پوچھا ہے کہ پبلش کب ہو رہا ہے. تو یہ اس کو بھی ہم کیا کہیں گے کہ بک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز کی بات ہوئی ہے صرف. تو یہ بدل استعمال کہلاتا ہے. تو اس کو آپ کہہ لیں کہ ایک اس کا سبجیکٹ، ایک سبجیکٹ. تو پہلے والا کیا تھا؟ ٹوٹل. سیکنڈ تھا پورا کو ایک حصے سے کر دینا. اور تیسرا کیا ہے کہ اس کے ایک پہلو سے کرنا، کہ اس کی ایک سبجیکٹ سے کرنا. اور ایک چوتھا بدل بھی ہوتا ہے جو کہ قرآن میں نہیں آتا ہے، اس کو البدل الغلط کہتے ہیں. تو یہ قرآن اس کو یوز نہیں کرتا. تو البدل الغلط کی اگزامپل میں اردو میں ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ کل میں اس پاگل سے ملا، مطلب میرا مطلب ہے کہ تمہارا بھائی. اب بھائی کو آپ نے پاگل کہہ دیا نا، اور انٹینشنلی کہا ہے. اس کو کہتے ہیں البدل الغلط، کہ آپ نے اس کا غلط کوئی نام رکھ دیا اس کا، جو کہ کبھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ انٹینشنلی کرتے ہیں، کئی دفعہ ان انٹینشنلی بھی ہو جاتا ہے. جیسے اگر جیسے میں اپنے ردا کو بلا رہا ہوں یا ہبا کو، میں نے ردا کو بلانا ہے، میں کہوں ہبا ردا ہبا، اس طرح سے کہتے ہیں نا، ملٹیپل نیم آ جاتے ہیں، تو اس کو بھی البدل الغلط ہی کہتے ہیں. تو لیکن قرآن اس کو یوز نہیں کرتا ہے، قرآن میں کوئی اگزامپل نہیں ہے اس کی. تو یہ قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ چوتھا ہوتا ہے. چار بدل ہوتے ہیں. تو یعنی آپ ایک چیز کو بالکل ہی اس کا غلط، جیسے آپ کہتے ہیں نا، میں وہ شیطان آیا تھا میرے گھر، آپ کو کسی کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن آپ اس کو شیطان کہہ دیتے ہیں. اسی طرح اس کو ہم بدل الغلط کہتے ہیں. تو یہ چار قسم کے بدل یوز ہوتے ہیں جو عربک لینگویج میں. تو یوزلی اس میں گرامر کا اتنا حصہ نہیں ہے، اور یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ اس کا ٹیکسٹ ہم نے کس طرح سے سمجھنا ہے. تو اس میں ہیلپ کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم اس میں سٹک ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ دوبارہ جار کیوں آ گیا ہے، یا دوبارہ ایک اور ورڈ آ گیا ہے جو کہ اسم ہی ہے، لیکن یہ کس قسم کا اسم ہے، یہ ڈیٹیل ہے؟ اگر ڈیٹیل ہے تو یہ نصب کیوں نہیں ہے؟ تو اس میں پھر آپ نے دیکھنا کہ بدل تو نہیں ہے، کسی اسی چیز کے بارے میں تو نہیں کہ کہا جا رہا، تو وہ پھر سٹیٹس اس کا سیم ہوگا. تو اس میں تو یہ دو، کیونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ یا تو وہ جار مجرور ہوتا ہے یا مضاف علیہ ہوتا ہے اگر جار ہے تو. لیکن اس کیس میں بغیر اس کے بھی جار نظر آ سکتا ہے آپ کو. اسی طرح جیسے اس میں آتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، آگے کیا ہے؟ غیر المغضوبی، تو غیری بھی جار ہے، تو غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ صراط المستقیم
صراط المستقیم ہے اور پھر آگے وہ جار استعمال ہو رہا ہے کہ وہ اس کو ریپلیس کریں گے. تو یہ فیو تھنگس ہیں. یہ زیادہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے، گرامر پہ اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. اور دیٹس آل اباؤٹ اٹ. کوئی کوشچن ہو اس کے بارے میں؟ پھر ہم اس کے آگے آیات کرتے ہیں آج 3 انشاءاللہ. تو نمبر 58. تو ہم 58 آیا تک آ چکے ہیں. تو وتوکل، تو توکل کا ورڈ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، توکل کرنا. تو اصل میں تو جو بھروسہ ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ توکل. تو یہ تعلمہ فیملی میں توکل یا توکلو توکولن، تو بھروسہ تو توکولن ہوگا. تو یہ بھروسہ کرنا ہے، یعنی کہ اس کا فعل ہے توکل. کس قسم کا یہ فعل ہے؟ امر ہے. تو تعلم یا تعلم تعلما، تو امر کیا ہوتا ہے؟ تعلم. توکل تو یہ میچ کرتا ہے. تعلم تو امر ہے کہ بھروسہ کرو، تم بھروسہ کرو. انتا کے لیے کمانڈ ہے نا توکل. کس پہ بھروسہ کرو؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے. علی الحی، الحی کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہنے والا. تو زندہ رہنے والا ال کے ساتھ ہے تو یہ اسپیسیفک. تو کس پہ ہے؟ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی. تو کس پہ بھروسہ کرنا ہے؟ علی الحی، جو ہمیشہ زندہ ہے. کیونکہ بھروسہ آپ اسی پہ کرتے ہیں نا جو ہمیشہ آپ کی مدد کر سکے. اینڈ آگے کیا ہے اسی کی ڈیٹیل کہ الذی لا یموت، وہ جو لا یموت، جو یموت مرتا موت. نہیں مرے گا، یا اس کو موت نہیں آئے گی. یہی ہو گیا نا. لا یموت وہ نہیں مرتا، نہیں مرنے والا، یا نہیں مرے گا، یعنی ہمیشہ زندہ رہے گا. تو اس کی مور ڈیٹیل ہے کہ الحی الذی لا یموت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے توکل اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے جو زندہ ہے. تو یوزلی ہوتا ہے نا کہ ہم بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن لوگوں کو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. لیکن لوگ ہمیشہ نہیں رہتے ہم کسی کے ساتھ بھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے بس اپنے صحابہ کرام تو ہیں آپ کے ساتھ، لیکن آپ کا توکل اللہ پہ ہونا چاہیے. کیونکہ آن دا وے کیا ہوگا کہ مختلف صحابہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہ رہیں، یعنی شہید ہو جائیں، جیسے حضرت حمزہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو طالب دیکھ لیں، ابو طالب کتنا ساتھ دیتے تھے. تو ان پہ توکل نہیں کرنا آپ نے. حمزہ رضی اللہ عنہ پہ نہیں کرنا. جیسے سعد بن معاذ ہو گئے، حضرت جعفر ہو گئے، تو کتنے بڑے بڑے صحابہ شہید بھی ہوئے. تو وتوکل علی الحی لا یموت اور وسبح، تو یہ بھی کمانڈ. اور تسبیح کریں. تسبیح کا تو گلوریفائی کرنا، اللہ تعالیٰ کو تعریف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی پرفیکشن بیان کرنا. سبح بحمدہ، اور تسبیح کس کی کرنی ہے؟ اس کی حمد کے ساتھ. بی ساتھ حمدی، حمد اور ہی اس کی حمد کے ساتھ اس کی گلوری بیان کریں، اس کی تسبیح کریں. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَقَفَا بِهِ. کفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کافی ہے، وہ کافی ہے. وہ کافی ہے. اب بھی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھی آج سب کے ساتھ. اگر ساتھ لٹرل دیکھیں بی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. ہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیے، نہیں ہی کا مطلب اس کے ساتھ ہو گیا نا. اس کے اس کے ساتھ. ساتھ. اس کے ساتھ. تو یہ وقفا بھی، وہ کافی ہے اس کے ساتھ. اور یہ بھی ہی ہے کون؟ یہ اسپیشل قسم کا کیس ہے. اس میں اب ہی کون ہے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. حی القیوم جو ہے نا، اللہ حی. یہ ہی جو ہے نا، ہی نہیں، ہی جو ہے نا، بھی والا ہی، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور کفا کا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے. تو یوزلی ہوتا ہے نا کہ آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کافی ہے. اللہ کافی. لیکن اس طرح کے جب وقفا بھی، جیسے ایک اور ورڈ بھی آتا ہے وقفا بی ربی کا بھی آتا ہے کئی دفعہ. وقفا
وہ کافی ہے، بی ربی کا ہے، یعنی آپ کا رب بھی وہی ہے جو کفا کا ڈوور ہے، سیم ہے. تو اس کی میننگ پھر آپ کہیں کہ وہ خود ہی کافی ہے، وہ کفا بھی، وہ خود ہی کافی ہے، بذنوب عبادہ خبیرہ. ذنوب کیا کہتے ہیں؟ گناہوں کو. ذنب اور ذنوب اس کی جمع ہے. بذنوب عبادہ کہ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں. تو وہ خود ہی کافی ہے ان کی خبر کرنے کے لیے، یعنی جاننے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے وہ خود ہی کافی ہے. یعنی کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ بتائے اللہ تعالیٰ کو کہ کون کیا گناہ کر رہے. تو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے صرف میرے پہ توکل کرنا ہے، کیونکہ مجھے سب پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ قریش والے. تو بذنوب عبادہ خبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سب پتہ ہے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا یہ آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، اور میرے پہ آپ بھروسہ رکھیں اور تسبیح بیان کرتے رہیں، اپنا کام کرتے رہیں. تو وہ خود ہی کافی ہے اپنے بندوں پہ کے گناہوں کو کی خبر رکھنے کے لیے. تو یہ کلیئر ہو گیا یہ والا. بھی ہی اس میں اسپیشل آتا ہے. تو یہ کفا ہو بھی ہو سکتا تھا نا، نہیں، کفا ہو ہوتا تو پھر آپ کے لیے، اس کے لیے کافی ہو جاتا نا، وہ کافی ہے اس کے لیے. بھی ہی جو ہے اس میں کیونکہ ساتھ میں با لگا ہے تو یہ تو پھر یاد رکھنا پڑے گا، اس کی کوئی نشانی نہیں ہوتی. یہ اسی طرح آتا ہے، کفا کے ساتھ بھی کے ساتھ کفا آتا بھی ہے. کفا بھی ربی کا یا کفا بھی، تو کفا کے ساتھ آئے گا، یہ ویسے نہیں کیونکہ آئے ویسے گا. آتا ہے نا وہ کفا باللہ شہیدہ، ہاں اس وہ طرح بھی یہی چلتا ہے ہے، نا، یہ اسی طرح ہے. وہ بھی اسی طرح. تو وہ باللہ کی جگہ ہی آ گیا، یس. اللہ کی ہاں جگہ. اللہ کی جگہ کفا بھی ربی کا بھی آتا ہے، کفا باللہ بھی آتا ہے، کفا بھی آتا ہے. تو یہ آگے جو بھی آ رہا ہے نا با کے ساتھ، یہ ایکچولی ریپیٹیشن ہے اسی کی، کفا کے ڈور کی. تو وہ خود ہی کافی ہے، یہ کریں. وہ خود ہی کافی ہے کہتے ہیں. ٹرانسلیشن میں کچھ اور لکھا ہوتا ہے ڈفرینٹ. ہاں وہ آپ اس کو ویسے سمجھیں کہ یہ بھی جو ہے نا، یہ ایک اور آؤٹ سائڈ ڈور ہی ہے، ایکچولی رفع ہے یہاں پہ، وہ با کی وجہ سے ہا ہو گیا ہے. یہ لکھا ہوتا ہے کافی ہے اس کا، یا اس طرح سے کچھ. ہاں اس کا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے نا، کہ کافی ہے اس کا. اللہ تعالیٰ کا کافی ہے اپنے بندوں کے بارے میں گناہوں کے بارے میں خبر رکھنا. ایک ہی بات ہے نا، اس کا کافی ہے یا اللہ کا کافی ہے یا اس کا کافی ہے، رب کا کافی ہے، اللہ کا کافی ہے. تو ایک ہی چیز ہے نا. یہ تو آپ ترجمہ آپ جیسے کرتے ہیں وہ ڈفرنٹ طرح سے، لیکن سمجھنا کیا ہے کہ یہ بھی وہی ہے جو کفا کا ڈور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی کہا گیا ہے. اگلی آیت ہے اللہ زی. اب دوبارہ اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، وہ اور اللہ زی کے بعد فعل آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جس نے. وہ جس نے یا جس نے خالقہ پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ السماوات اور زمین. عرض. تو یہ سماوات کا کیا سٹیٹس ہے یہاں پہ؟ رفع، نصب یا جر؟ یہ تو جر ہے. جر ہے، تو خالقہ کا تو نصب نہیں ہونا چاہیے آگے. خالقہ کی ڈیٹیل ہے نا کہ کیا چیز کریٹ کی. تو پھر یہ جر کیوں ہے السماوات؟ کیونکہ السماواتی جو ہے وہ ہوتا ہی نصب جر. نصب یا جر دونوں سیم ہوتے ہیں نا، تو یہ نصب ہے یہاں پہ، جر نہیں ہے. اچھا. السماواتو، السماواتی، السماواتی، نصب اور جر سیم ہوتے ہیں. اور ارضا نصب آپ کو نظر آ رہا ہے، دونوں نصب ہیں، السماواتی بھی نصب ہے. اور کیا بنایا؟ وما بینہما، جو بھی بیچ میں، اور جو بھی ان کے درمیان ہے، جو آسمان زمین کے درمیان میں جتنا کچھ ہے وہ بھی اسی نے بنایا. فی ستۃ ایام، ستہ کہتے ہیں 7 کو، 7 کو سبع کہتے ہیں. تو فی ستۃ ایام، تو 6 ڈیز میں بنایا. تو جو کچھ اس آسمان زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس میں 6 ڈیز میں بنایا ہے. ثم کہتے ہیں پھر. استوا علی العرش، تو استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. تو وہ یا عرش پہ آ کے وہ بیٹھ جانا، اس کو بھی کہتے ہیں استوا. جیسے خط استوا بھی استعمال ہوتا ہے نا، سیدھا خط، تو استوا اس لیے بھی کہتے ہیں، سیدھا کو بھی کہتے ہیں استوا. تو یہ آپ اس کو کہیں گے اوپر، علی العرش، پھر بلند ہوا وہ عرش پر، علی العرش.
تو عرش جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا تھرون اس کو کہا جاتا ہے نا، کہ عرش ہے، تھرون اللہ تعالیٰ کا عرش. اور آگے ہے الرحمانو. تو الرحمانو کو آپ کیسے ہم کریں گے ٹرانسلیٹ؟ رحمان کیا کہیں گے پھر؟ وہ عرش پہ رحمان ہے. رحمان بلند ہوا. کون؟ تو دو طریقوں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. ایک تو یہ آپ کو ایز اے آؤٹ سائڈ ڈوور استعمال کر سکتے ہیں استوا کا. رحمان ہے نا رفع، تو استوا، تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر رحمان عرش پر بلند ہوا. بلند. یا آپ یہاں پہ کوما سے بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ جو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں قاری، وہ کبھی اس کو پڑھتے ہیں کہ فی ستت ایام ثم استوی علی العرش، پھر وہ کہتے ہیں الرحمن، جیسے کوما ہوتا ہے نا درمیان میں وہ رحمان کہ ہے. کہ رحمان، کہ کون ہے وہ رحمان. فاسأل بہ خبیرہ. اسأل، سآلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ Question. پوچھنا، سوال پوچھنا. سوال پوچھنا. تو فاسأل ہوتا ہے کمانڈ ہے، یہ سب پوچھ لو، پوچھو. تو پوچھو بھی بے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں. رحمان کے بارے میں. خبیرن، خبیر پھر یہاں پہ کیا میننگ ہوگی؟ فاسأل بھی، سب جاننے والا. جاننے والا ہے وہ، کون جاننے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ. نہیں، یہاں اللہ تعالیٰ تو نہیں، نہیں، اللہ نہیں. جاننے والوں سے. جاننے والوں سے. وہ سوال، یہ تو اس کا پارٹ ہے نا فصل کا. تو اچھا. فصل کی ڈیٹیل کیا ہوتی ہے؟ سوال کیا کس سے پوچھنا ہے اور کس کے بارے میں پوچھنا ہے، یہی ڈیٹیل ہوتی ہے نا. تو کس کے بارے میں پوچھنا ہے؟ بھی، کس سے پوچھنا ہے؟ خبیرن، جو جانتے ہیں، علم والے، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھو. تو یوزلی اس طرح ایک آیات جو ہوتی ہیں نا، قرآن اور سیرہ ایکچولی پیرلل ہی ہوتی ہیں دونوں. تو سیرہ سمجھنے کے لیے قرآن سمجھنا ضروری ہے، اور قرآن سمجھنے کے لیے سیرہ سمجھنی ضروری ہے. تو پھر یہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آتی ہے آیات. اب یہاں پہ الرحمن استعمال ہوا ہے. تو الرحمن، اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا ذکر کیا. تو اگر سیرہ پڑھے نا، تو الرحمن قریش کے لیے ایک نیا ورڈ تھا. قریش اللہ تعالیٰ کو تو جانتے تھے بائی دا نیم آف اللہ، ان کو بھی پتا تھا اللہ نام ہے، اور وہی ان کے نزدیک وہ سپریم گاڈ اللہ تعالیٰ ہی تھے. انہوں نے بس شریک بنائے ہوئے تھے نا. تو اللہ تو مانتے تھے وہ، لیکن شریک تھے انہوں نے کیے ہوئے. تو یہ لیکن الرحمن کا نہیں انہیں پتا تھا. الرحمن کہتے تھے کہ الرحمن کون ہے، وَمَا الرَّحْمَنُ، کہ رحمان کون ہے. تو اس کا تو نہیں ہمیں پتا یہ کون ہے. تو اسی طرح وہ ایک قسم کی نا رحمان سے وہ بڑی نام سے ان کو چڑ ہوتی تھی، نفرت ہوتی تھی. تو اب سیرہ پڑھے نا، تو جیسے جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام عبد الرحمن رکھا نا، تو ان کے جو دوست تھے قریش کے، جس میں امیہ ابن خلف تھا، اس نے کہا میں نہیں تمہیں عبد الرحمن کہوں گا، یہ رحمان کیا ہوتا ہے. تو رحمان کو تو وہ جانتے نہیں. تو پھر انہوں نے نا ایگریمنٹ کیا کہ اچھا تم مجھے عبد الالہ کہہ لینا. تو الہ پہ وہ راضی ہو گیا کہ چلو عبد الالہ کہہ لوں گا، لیکن عبد الرحمن نہیں کہنا چاہتا. اور دوسری چیز اس میں اس آیت میں کیا ہے کہ عرش کا ذکر. اب عرش کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے ہے، کدھر ہے، کیسے بیٹھتے ہیں اس کے اوپر، کیا ہوتا ہے، اور نہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. تو اگر ہم کئی ہوتے ہیں نا کو عرش پہ آپ دیکھیں کہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں یا صفحے لکھے ہوئے ہیں اتنے تفسیرز میں یا کہیں اور، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی ڈیٹیل بتائی نہیں ہے ہمیں، اور نہ ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم اس طرح کی ڈیٹیل میں جب لگ جاتا ہے نا انسان، تو پھر باقی چیزیں بھول جائے گا، وہ پوری صورت بھول جائے گا. صرف عرش کا اس کو ہوگا کہ عرش کیا ہے، میں یہ فائنڈ کر لوں. تو یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ عرش کی ڈیٹیل جانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا ہم سے کہ عرش کس طرح کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھنا ہے جو باتیں اس میں آ چکی ہیں اس صورت میں، باقی ڈیٹیل ہے. تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان ایک چیز کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اپنا ٹائم اس پہ ضائع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. انہوں نے مینشن پھر کیوں کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو سکے ہمارے آگے، کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں بھی نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ذکر کیوں کرتے ہیں ان چیزوں کا؟ بڑائی، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمیں پتہ چلے. اور وہ
عرش پہ تو بیٹھ گیا ہے، اور لیکن الرحمن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم، بہت زیادہ مہربان مرسی، رحم کرنے والا، رحم مرسیفل، کرنے والا۔ ایکسٹریملی مرسی۔ ایکسٹریم تو اس آیت میں ایک اور چیز بھی چھپی ہوئی ہے کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ جب سیاست میں آج کل بھی ایسی ہوتا ہے نا کہ جو جیتتا ہے یا جو پریزیڈنٹ بن گیا ہے یا جو بھی پاور کنگ میں بن گیا کسی کنٹری کا، جب پاور آتی ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ ظالم ہو جاتا ظالم بھی بن جاتا ہے، اور سب سے پہلے وہ دیکھتا ہے کہ جب پاور میں نہیں تھا، جو لوگ اس کو پسند نہیں تھے نا، سب سے پہلے تو ان کو پکڑتا ہے نا وہ۔ ہم، یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی پاور میں آتا ہے وہ سب سے پہلے بدلے لیتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں عرش پہ تو بیٹھ گیا ہوں، تو اب ساری پاور میرے پاس ہے، بٹ الرحمن، کہ میں رحمان ہوں، کہ میں پھر بھی ایکسٹریملی مرسیبل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کب کہا؟ جب بنائے آسمان اور زمین کو، یعنی جب کائنات شروع ہوئی ہے، بنی ہے، فرسٹ تھنگ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رحمان کہا ہے۔ اور پھر گئے فصل بھی خبیرہ، کہ جن کو پتہ ہے ان سے پوچھ لو کہ کیا کون ہے رحمان۔ اگلی آیت نیکسٹ، وہ بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا، اور جب قیلا، کہتے ہیں کہتے نہیں، قالا یقولو ہوتا ہے، لیکن یہ ہاں، قیلا ہے، اچھا، کہا جائے کہا جائے۔ کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا کہا جاتا ہے۔ قالا ہوتا ہے اس نے کہا، قیلا ہوتا ہے اس سے کہا گیا، اس سے کہا گیا۔ جب قیلا لہم، جب، اب لہم کیا ہے پھر؟ کس سے کہا جاتا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ قولا کا مطلب ہے اس نے کہا، قیلا ہوتا ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو قیلا لہم، وہ جب کہا جاتا ہے ان سے، اسجدوا للرحمن، تو یہ کہا جاتا ہے اسجدوا للرحمن۔ ہم، اسجدوا للرحمن کا مطلب کیا ہے؟ سجدہ کرو رحمان، سجدہ کرو رحمان کو، رحمان کو۔ رحمان کے لیے یا رحمان کو سجدہ کرو۔ اب یہاں ڈیلیبریٹلی اللہ تعالیٰ نے رحمان یوز کیا ہے، ہم، کیونکہ ان کو پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے پتا ہے کہ قریش کو پسند ہی نہیں ہے یہ نام۔ ہم، سجدہ ہوتا ہے نا، چڑھانے کے لیے بھی کسی کرتے ہیں کہ آپ کرو سجدہ، ہم، تو اللہ اسجدوا للرحمن، سجدہ کرو رحمان کو۔ تو پہلا مقول القول یہاں تک ہوگا ہاں، للرحمن۔ یا اسجدوا للرحمن، کہ سجدہ کرو۔ پھر وہ قالو دوسرا ہے نا، کہ وہ کیا کہتے ہیں جواب میں؟ ومر رحمان، کون، کیا رحمان کیا ہے؟ ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کیا ہے یہ رحمان، تو یہ کوشچن والا کیا والا ہے، ومر رحمان، کیا ہے یہ رحمان، کیونکہ ان کے نزدیک یہ کوئی نیا نام آ گیا ہے کہ جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کیا ہے یہ، ان کو چڑ بھی ہے اس نام سے، پسند بھی نہیں ہے ان کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کون، کیا رحمان، انسجدو، اب یہ بھی کوشچن والا الف ہے آگے، نسجدو، نحنو، ہم، کیا کون سجدہ کریں، کیا ہم کیا نہیں، ہم سجدہ کریں، کیا ہم انسجدو، سجدہ کیا کریں، ہم سجدہ کریں، لیما، جس کو اس کو جو، ماں بھی ہے نا، اس کو جو، یا اگر ہم پورا کریں گے تو پھر اس کی جس کو ہو گیا، سجدہ کریں جس کو تأمرون، ہمارا یأمرو، یہ ہوتا ہے کہ حکم دینا، امر ہوتا ہے نا حکم دینے کے میں یہ آتا ہے، تو تأمرو کیا ہوگا پھر؟ وہ حکم دیتا ہے ہمیں۔ وہ حکم دیتا وہ حکم دیتا ہے، نہیں، اس کا جو حکم دیا جائے، تعمل وہ ہمارا حکم کرے، یأمرو، یأمرو کا مطلب ہے کہ وہ حکم دیتا ہے، تأمرو کیا ہوگا؟ تم، تم حکم دیتے ہو، کس کو؟ ہمیں، نہ، ہمیں۔ تو کہتے ہیں کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ تو یہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تم حکم دیتے ہو؟ حکم دیتے ہیں۔ کہ اب رحمان ان کو پسند بھی نہیں ہے، تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی اس کا ان کا دل کر بھی رہا ہو سجدہ کرنے کو، لیکن کیونکہ تم نے کہا ہے تو ہم تو بالکل بھی نہیں کریں گے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، بچوں میں ہوتا ہے اس طرح سے، ضد آ بڑوں جاتی میں بھی ہوتا ہے، ضد میں آ جاتے ہیں نا، جیسے ایک بہن بھائیوں میں ہوتا ہے اکثر، چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں نا، تو وہ اگر ایک اپنے سبلنگ کو کہا ہے نا کہ ایک نے کہ جاؤ وہ کوکی کھا لو بہت مزے کی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اب تو میں بالکل بھی نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤں گا؟ یہ نہیں کہ مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھے کہا ہے، کہ تم نے مجھے کہا ہے تو پھر تو میں بالکل نہیں کروں گا۔
تو اگر وہ نہ ہو تو وہ شاید جا کے کھا بھی آئے، لیکن اس کے سامنے یا اس نے کہا ہے تو اب نہیں کھانا، تو یہی حال ان کا ہے۔ تو ان کے لیے قریش میں بہت زیادہ یہ چڑ تھی رحمان کے نام سے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رحمان کا ذکر کیا، بار بار کیا دونوں آیتوں میں۔ صلح حدیبیہ میں بھی تو انہوں نے کیا تھا کہ رحمان نام نکال دیا تھا نا، کہ شاید میں نے شاید پڑھا تھا کہیں، تو صلح حدیبیہ میں وہ تو بسم اللہ سے شروع کیا تھا نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہوں نے رحمان، جی پوری جی جی، بسم اللہ کہا تھا کہ نہیں ہاں لکھنی۔ نہیں لکھنی، ہاں ہاں جی، وہ کہتے ہیں جس طرح سے ہم لکھتے تھے نا وہی لکھیں، وہ پوری بسم اللہ کے بارے میں تھا۔ اچھا، وہ پوری اور پھر رسول اللہ جب لکھا تھا اس پہ اعتراض کیا تھا انہوں نے۔ ہاں، اچھا تو وہ پوری بسم اللہ تھی کہ بسم اللہ نہیں لکھنی، بلکہ جیسے ہم لکھتے ہیں اسی طرح سے لکھنا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ کیا رحمان، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، تو یہ وَزَادَهُمْ نُفُورًا اس کامنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ مقول القول کا پارٹ نہیں ہے۔ تَأْمُرُونَا پہ ختم ہو گئی ان کی بات، اور زیادہ، اس میں زیادہ تو اس نے زیادہ کر دیا، زادہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ کر دیا، تو زیادہ ہو گئے نفوراً۔ نفور کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کہاں پہ ورڈ آیا تھا؟ پہلے بھی ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا، ملک ملک میں آیا تھا، رائٹ؟ سو ملک میں کہاں پہ آیا تھا؟ بل لجو فی عتو و نفور میں، ٹھیک ہے، بل لجو فی عتو، کہ وہ ڈیپ چلے گئے ہیں نفرت میں۔ تو یہاں بھی یہی ہوا کہ وَزَادَهُمْ نُفُورًا، کہ ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اور اضافہ کر دیا ان کی نفرت میں، وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ تو زیادہ اصل میں ہاں زیادہ ہوا ان میں کیا، نفرت میں وہ اور زیادہ آگے چلے گئے، تو نفرت اور بڑھ گئی۔ تو نفرت بھی ہوتا ہے اس کا میننگ، اور اس نے ان کو اور زیادہ نفرت میں، مطلب کہ جو وہ اللہ تعالیٰ وہ کہتے کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو وہ بار بار کہہ رہے تھے، تو اس چیز نے زیادہ کر دیا۔ ہاں، جو یہ پورا یہ ہوا ہے نا، اس میں اس نے اس کو زیادہ کر دیا کہ نفرت اور بڑھ گئی اس سے ان کی، کہ انہوں جب ان کا نا کہ سب سجدہ کرو تو یہ نفرت اور بڑھ گئی۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پہ قرآن میں سجدہ آتا ہے، تو یہاں میں سجدہ بھی کرنا ہے اس آیت کے پڑھنے کے بعد، تو ایک سجدہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم سجدہ بھی کریں گے اس کے بعد۔ تو نفرت بھی ہوتا ہے نفور، اور کئی دفعہ یہ نفری سے بھی آیا نا، ورڈ نفری بھی ہوتی ہے نا، نفری۔ زیادہ نفری کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو کہ نفر کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے نا، اس کو بھی نفر کہتے ہیں، کہ اسلحہ لے کے کوئی بندوق اٹھا کے آ گیا ہے، وہ بھی نفر کہلاتا ہے۔ تو یہ نفرت کی وجہ سے وہ آپ کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، تو یہ اگینسٹ بھی ہے، اس کا مطلب کہ وہ بڑھ گئے اگینسٹ ہونے میں اور نفرت میں بھی، دونوں میں، تو دونوں چیزوں میں زیادہ ہو گئے۔ تو یہاں پہ سجدہ ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم کل سے شروع کریں گے۔ تو اس کے بعد پھر آخری پارٹ شروع ہوتا ہے اس سورت کا، جو لاسٹ اینڈ تک چلے گا، 61 سے 77 تک۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم اشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات اعمالنا
توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وعملا صالحا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت آمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا آمين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمين اللهم استر عوراتنا وآمر عوراتنا آمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت آمين اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين آمين الله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم يا شافي الأمراض اشفي مرضانا ومرضى المسلمين آمين اللهم اشفي أنت شافي لا يكشف الضر إلا أنت آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين وذل الشرك والمشركين آمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان آمين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعليكم